دنیا کا کوئی بھی شخص عرفات کے میدان میں جا کے قدم رکھے گا وہ حاجی ہو جائے گا۔ بچوں کی شادی امپورٹنٹ نہیں ہے، حج امپورٹنٹ ہے۔ جی ہاں، یہ پوائنٹ اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ جو بیٹیوں کی شادی ہے نا پھر اور مزید امپروو ہو سکتی ہے، میرا عقیدہ ہے۔ آپ اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے عمرہ کرنے سے اور کثرت کے ساتھ عمرے کرنے سے غربت دور ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تونگر آپ کو بنا دیتا ہے اور آپ کی غربت کو، تنگ دستی کو، فقیری کو دور فرما دیتا ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے حج کرنے کی اور وہ حج نہ کرے استطاعت کے باوجود، اس حال میں وہ مر جائے تو وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو شروع سے لے کے ابھی تک کے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ محرم ہونا لازمی ہے۔ اب کچھ ٹریول ایجنسی والے کیا کرتے ہیں، وہ آپ کا محرم تیار کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ جو بات ٹریول ایجنٹ جن کا آپ نے نام ذکر کیا ہے، وہ جو بھیجتے ہیں وہ غیر شرعی طور پر بھیجتے ہیں۔ ایسی خاتون جو محرم کے بغیر جاتی ہیں وہ حج تو ان کا ہو جاتا ہے، اچھا، حج ہو جائے گا، عمرہ بھی ہو جائے گا، لیکن وہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوں گی۔ یہ چیز میں نے بھی نوٹ کی تھی۔ آپ نے کہا ہوگا جو بھی ٹریول ایجنٹ آپ کو بھیج رہا ہوتا ہے وہ آپ کو بولتا ہے کہ مکہ اتنے میٹر پر ہے، مدینہ اتنے میٹر پر ہے، بٹ وہ نہیں ہوتا۔ تو مدایا مولتے گیٹ تک، مین گیٹ تک کم از کم 1000 میٹر بنتا ہے، ایسے ہی اور مین گیٹ سے لے کر کے گنبد خضرا تک جب جائیں گے تو وہ 300 350 میٹر بنتا ہے۔ اس کو ہمارے یہ ٹریول ایجنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں بس یہ 500 میٹر ہے جناب، تو یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ایسا جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وضو کر رہے تھے، آپ نے ایسے ہاتھ مارا داڑھی میں اور یہ آپ کے ہاتھ میں بال آ گیا، آپ کے ہاتھ لگنے سے بال ٹوٹ گیا، تو اس ایک بال کے ٹوٹنے پر آپ کو 6 مساکین کا صدقہ ادا کرنا ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی بات تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے احرام کس کو کہتے ہیں۔ احرام 2 چادروں کا نام نہیں ہے۔ یہ جو 2 چادر باندھی جاتی ہے نا، پوری امت مسلمہ میں 99.9% لوگ یہ کہتے ہیں کہ احرام ان چادروں کا نام ہے۔ بات میری وہیں رک گئی ڈاکٹر صاحب کہ میں احرام پہن کے نہیں جا سکتا، پر میری خواہش ہے میں حجر اسود کو چوموں۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حج سے واپس آئے ہو، عمرے سے واپس آئے ہو، حج کا کھانا کھلا دو، عمرے کا کھانا کھلا دو۔ آج کل یہ ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، حج کا کھانا کھلانا، یہ کہاں سے یہ ٹرینڈ؟ کیا لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ سلام ٹو ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل نبیلس وائس باکس میں، جو کہ اس وقت آپ بڑے ہی دل سے پسند کر رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے تمام ہی وہ لوگ حجاج کرام جو حج پہ جا رہے ہیں انہیں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایڈوانس میں عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ یہ پوڈ کاسٹ آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، اور ابھی تک کہ کسی شخص نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو پراپر طریقے سے اس کے پوڈ کاسٹ کی سیریز میسر ہوتی رہے۔ اچھا، آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، سادات بھی ہیں اور ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ کافی ماشاءاللہ سے دیکھتا ہوں کہ دینی پروگرام کے اندر کافی ایکٹیویٹیز رہتی ہیں، ایون آپ ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر بھی آپ ان کو ایز اے حج کا خطبہ ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں تہہ دل سے ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور ہم اس پوڈ کاسٹ کے اوپر ڈھیر ساری گفتگو کریں گے کیونکہ آپ کے پاس بہت سارا خزانہ ہے حجاج اکرام کے لیے، تو حجاج اکرام کے لیے یہ پوڈ کاسٹ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو خوش آمدید کرتے ہیں ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنا قیمتی وقت، آپ کا مصروفیات مجھے پتہ ہے کہ بہت ہے، پھر بھی آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالا، کیونکہ یہ جو سیزن آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جو حجاج اکرام گریجولی جو ہے وہ حج پہ جا رہے ہیں، یہ پوڈ کاسٹ ٹوٹلی ڈپینڈ انہی پہ کرتا ہے۔ اور ہمارے کچھ ایسے سوالات جو کافی لوگوں کے ذہن میں چل بھی رہے تھے اور کچھ لوگوں نے پوچھے تھے، وہ تمام ہم اس پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی چیز، اگر کوئی عام شخص، یعنی کہ میں اپنی بات کروں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھ پہ جو ہے وہ حج فرض ہو چکا ہے؟ کیا ایسے پوائنٹس ہوں گے جن کے مد نظر دیکھتے ہوئے مجھے یہ فیل ہو جائے گا ہاں یار اب میں حج کر سکتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔
سب سے پہلے تو نبیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور حج پہ جانے والے تمام حجاج اکرام کو میں بھی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ پاک حج کا سفر ان کے لیے آسان فرمائے, کیونکہ حج کے سفر میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے صبر. کیا بات ہے. بس باقی سب چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں, ایک صبر ایسی چیز ہے جو ہم مینیج نہیں کر پاتے ہیں. میں اپنے تمام حجاج اکرام کی خدمت میں بہت ہی ادب سے یہ عرض کروں گا کہ ہر قدم پر آپ نے بس صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ میں اللہ کے گھر کا مہمان ہوں. دنیا مجھے اس نظر سے دیکھ رہی ہے, پوری دنیا, کیونکہ اس وقت تھرو آؤٹ دا ورلڈ اگر ہم پوری دنیا کو ایک نظر دیکھنا چاہیں تو ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے. جرمنی کے کسی دور دراز گاؤں میں, ساؤتھ افریقہ یا نارتھ امریکہ کے کسی دور دراز گاؤں میں کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا موبائل پہ یہ پروگرام دیکھ رہا ہے, حج کا پروگرام دیکھ رہا ہے, اور آپ کا یہ کوئی ایسا فعل وہ دیکھ کر کے جو نا اسلام کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا نہ ہو کہ یار یہ اسلام ہے, اس کو اسلام کہتے ہیں. تو میں اس حوالے سے حجاج اکرام کی خدمت میں بس یہ عرض کروں گا کہ بس یہ کوشش کیجیے گا کہ میں اللہ کے گھر کا مہمان ہوں. اگر کسی نے آپ کے ساتھ مس بیہیو کیا ہے تو فصبر صبرن جمیلا, صبر کا دامن تھامے رکھیں. صبر کا دامن تھامے رکھیں. انشاءاللہ تعالی صبر سارے مسئلوں کا حل ہے. بے شک ٹرو ہے یہ بات. تو آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے اور بہت ایک عام سا سوال ہے. ایک عام آدمی بھی یہ سوچتا ہے کہ یار حج کب فرض ہوتا ہے, تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے, بہت آسان تھا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 4 سپارے کے اندر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ٹھیک, لوگوں کے لیے اللہ کے گھر کا حج فرض کیا گیا ہے. کس پر؟ مَنِ اسْتَطَاعَ, جس کے پاس استطاعت ہے. استطاعت کی وضاحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمائی ہے, اور وہ یہ ہے کہ زاد راہ ہونا چاہیے اور راستے کا امن ہونا چاہیے. یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. زاد راہ کی تعریف یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے, اتنا زیادہ سفر ہونا چاہیے کہ آپ حج کر کے واپس آ جائیں, کسی سے بھیک آپ کو نہ مانگنی پڑے. اچھا. نمبر 2, پیچھے جو آپ کی فیملی کو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس فیملی کو پورے 40 دن کا خرچہ دے کر جائیں کہ وہ آپ کے پیچھے کسی سے بھیک نہ مانگیں. تو جب آپ کے پاس اتنی سہولت ہے, اتنی استطاعت ہے کہ آپ جا کے واپس آ جائیں گے اور آپ کی فیملی کو بھی کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوگی, راستہ پرامن ہے, جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی راستے میں کوئی جنگ والا علاقہ نہیں ہے, تو اگر یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر آپ کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. اس زمن میں ہمارے یہاں کیونکہ پاکستانی معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں اپنے اوپر واجب کی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی تو میں جاؤں گا, میرے بیٹے کی شادی ہو جائے گی تو میں جاؤں گا, میرا کاروبار چل جائے گا تو میں جاؤں گا, XYZ. تو ایک بات یاد رکھیں کہ جس کسی شخص بالغ عاقل مرد کے پاس جب یہ استطاعت ہوگی کہ وہ حج کا زیادہ سفر برداشت کر سکتا ہے, ٹھیک, اس صورت میں کہ پیچھے گھر والوں کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو, تو وہ اگر بالغ ہے, عاقل ہے, تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا اور اسے حج پر جانا چاہیے. یہ جو ہماری اپنی طرف سے بیریئرز جو ہم نے کھڑے کر رکھے ہیں یہ ہمارے اپنے بیریئرز ہیں, شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یعنی کہ اگر ٹو دی پوائنٹ اگر یہ بات میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے اوپر جتنی بھی ذمہ داری ہو, جیسے آپ نے کہا کہ فیمیلز گھر میں ہوتی ہیں, ہم بہت سارے لوگ جو نا یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار بچیوں کی شادی نمٹا دیں, پھر اس کے بعد بچوں کی شادی امپورٹنٹ نہیں ہے, حج امپورٹنٹ ہے. جی ہاں, اس لیے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہے حج کرنے کی اور وہ حج نہ کرے استطاعت کے باوجود, اس حال میں وہ مر جائے تو وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے, اللہ اس کے رسول ذمہ دار نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور مجھے بتائیں, یہ بات حقیقت ہے کہ کہا یہ جاتا ہے بلکہ سنا یہ جاتا ہے کہ آپ جتنا ایکسپینس حج کے دوران کرتے ہیں اس کے ریٹرن آنے کے بعد اس کا نعم و بدل دوبالا ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں ہیں,
یہ میں پوائنٹ اس لیے آپ سے میں معذرت یہ پوائنٹ اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ جو بیٹیوں کی شادی ہے نا پھر اور مزید امپروو ہو سکتی ہے, میرا عقیدہ ہے. بالکل آپ اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اور حج اور عمرے کے حوالے سے ہمارے علماء نے واضح طور پر بعض روایات کا بھی سہارا لیا ہے کہ کثرت کے ساتھ عمرے کیا کرو, ٹھیک ہے نا. تو جو کثرت کے ساتھ عمرے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال و دولت میں برکت عطا فرما دیتا ہے. حج کرنے سے, عمرہ کرنے سے اور کثرت کے ساتھ عمرے کرنے سے غربت دور ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تونگر آپ کو بنا دیتا ہے اور آپ کی غربت کو, تنگ دستی کو, فقیری کو دور فرما دیتا ہے. کیا بات ہے. کتنے حج ایک شخص کر سکتا ہے اور کتنے عمرے وہ کر سکتا ہے ایک وقت کے اندر؟ اچھا نبیل بھائی دیکھیں, حج زندگی میں ایک بار فرض ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے یا کسی بھی شخص نے ایک مرتبہ زندگی میں حج کر لیا, فرض ادا ہو گیا اس کا. اب زندگی میں جتنی بار بھی وہ حج پر جائے گا وہ سارا نفل ہے. عمرے کی کوئی تعداد نہیں ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کئی عمرے کیے اور پھر حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان میں کئی ایک صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے بہترے عمرے کیے. اچھا, مطلب ملٹیپل, بہترے کا مطلب ہے ملٹیپل اور نمبر لیس آپ کہہ سکتے ہیں کہ they have performed umrah in their lives. There are so many companions. okay. And in our era میں نے سنا ہے کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جناب عمرے پہ جانے سے بہتر ہے کہ آپ یوں کر دیں وہ کر دیں. تو اس پر بھی میں بات کروں گا. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہمارے ہاں لوگ دین کو پڑھے بغیر خود سے فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ شخص جو ہے نا 18 عمرے کر لیے, کون سا بڑا کمال کر لیا, ان کو اس کی جگہ یوں کرنا چاہیے تھا. تو اس پر میں بات کروں گا تھوڑی دیر کے بعد. جی. اب اکثر میں جو آپ کی بات ہے نا اس بات کے اوپر اللہ معاف کرے اتنا بے وقوفانہ محاورہ استعمال کرتے ہیں. اگر کچھ اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے, وہ عمرے پہ جا رہا ہے, اکثر ہی جا رہا ہوتا ہے, تو وہ لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اللہ معاف کرے 9 سے چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ محاورہ بھی اتنا مجھے اتنا ناپسندیدہ ہے, ناپسند ہے, بیکاز آپ دیکھیں کس بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو شروع سے لے کے ابھی تک کے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ محرم ہونا لازمی ہے. اب کچھ ٹریول ایجنسی والے کیا کرتے ہیں, وہ آپ کا محرم تیار کر دیتے ہیں. اس محرم کے ساتھ حج عمرہ جائز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نبیل بھائی, شریعت کے کچھ لاز ایسے ہیں جس کے اندر کسی بھی قسم کی فلیکسیبلٹی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا. دیر آر سم لاز. بعض جگہ پر فلیکسیبلٹیز ہیں, خود شریعت نے آپ کو فلیکسیبلٹیز دی ہیں, لیکن بعض جگہ ایسی ہیں جہاں فلیکسیبلٹی نہیں دی ہے. اس کے اندر بہت گہری ایک کہنا چاہیے کہ خاص قسم کی حکمت بالغہ ہے. میں اپنا ایک آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی حال ہی میں ایک سفر میں تھا اور مدینہ منورہ سے میں واپس آ رہا تھا, تو راستے میں سعودیہ ایئرپورٹ کے اوپر ایک نوجوان خاتون جو ہے وہ بالکل تنے تنہا تھی, ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا, کوئی وہ نہیں تھا. تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ میری جو ہے وہ بھانجی لگتی ہے. اچھا. اور میں یہاں سے دبئی جا رہا ہوں اور آپ مجھے حلیے سے جو ہے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں اور آپ عمرہ کر کے واپس جا رہے ہیں, تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان کو سفر میں اپنے ساتھ رکھیں اور ان کا دھیان رکھیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ خاتون میرے لیے نامحرم ہے اور میں اس سفر میں اس نامحرم خاتون کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. جہاں تک رہی بات خیال رکھنے کی, تو بحیثیت انسان ہونے کے میں خیال رکھ سکتا ہوں کہ بھئی ٹرالی اٹھا دی یا سوٹ کیس اٹھا کے رکھ دیا یا ٹرالی گھسیٹ دی, اس ٹائپ کا کہ بھئی ٹھیک ہے خاتون ہے, ان سے ٹرالی نہیں چلے گی, چلے جی میں نے ٹرالی چلا دی, لیکن میں کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا از روئے شرع. تو وہاں پر بھی ان صاحب کو بھی میں نے یہ بات سمجھائی اور میں نے کہا یہ غیر شرعی سفر کر رہی ہیں اور جب ان کا محرم نہیں ہے تو بغیر محرم کے سفر کرنا ممنوع ہے. اچھا یہ صرف حج اور عمرے کے ساتھ خاص نہیں ہے, اچھا, بلکہ خواتین کا کوئی بھی سفر ہوگا, خواہ وہ پاکستان سے US جا رہی ہیں یا UK جا رہی ہیں یا کسی اور جگہ جا رہی ہیں, ہر وہ سفر جو 3 دن کی مسافت کا ہے اس میں محرم کا ہونا شریعت نے لازم قرار دیا ہے. اچھا. فی زمانہ نبیل بھائی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے دبئی خاتون جو ہے وہ اپنے 2 بچوں کو ایسا ہی لے کر اکیلی چلی جاتی ہیں
اور لوگ کہتے ہیں کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم نے ایئرپورٹ سے یہاں سے فیملی نے روانہ کر دیا, وہ وہاں سے اتر کے چلے گئے. اور میرا اپنا بہت مطلب یہ کہ ایک ریئر ایکسپیرینس ہے کہ بہت ساری پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں, بہت ساری پرابلمس مطلب فیس کرنی پڑتی ہیں. تو شریعت نے اگر منع کیا ہے تو اس کی خاص وجہ ہے. لہذا یہ جو بات ٹریول ایجنٹ جن کا آپ نے نام ذکر کیا ہے, وہ جو بھیجتے ہیں وہ غیر شرعی طور پر بھیجتے ہیں. ایسی خاتون جو محرم کے بغیر جاتی ہیں وہ حج تو ان کا ہو جاتا ہے, اچھا, حج ہو جائے گا, عمرہ بھی ہو جائے گا, لیکن وہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوں گی, اچھا. ثواب نہیں. حج کے ایسے کون سے رکن ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے, اور اگر اس رکن میں سے کوئی ایک مس ہو جاتا ہے فار ایگزامپل, کیا اس کے وجہ سے حج پہ ایفیکٹ پڑ سکتا ہے کوئی؟ بالکل بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. حج کا جو ویسے تو بہت سارے ارکان ہیں, لیکن جو رکن اعظم ہے وہ ہے وقوف عرفات. وقوف عرفات, ٹھیک. وقوف عرفات کی تعریف یہ بیان کی علماء کرام نے کہ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات شروع ہوتا ہے زوال کے بعد. تو 9 ذی الحجہ کو بعد الزوال تا مغرب, اس ڈیوریشن میں دنیا کا کوئی بھی شخص عرفات کے میدان میں جا کے قدم رکھے گا وہ حاجی ہو جائے گا. اچھا, جی ہاں, پھر عرفات کے میدان میں اس میں قدم رکھا وہ حاجی ہو گیا. عند اللہ و عند الرسول اس کا حج ہو گیا. یہ ہے رکن اعظم. اس کے علاوہ اور بہت ساری شرائط ہیں, ارکان ہیں, احرام کی پابندیاں ہیں, دیگر چیزیں ہیں, طواف قدوم ہے, طواف زیارہ ہے, پھر اس کے علاوہ مزدلفہ جانا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت ساری ایک طویل ڈسکشن ریکوائرڈ ہے اس میں. لیکن جو آپ نے ایک سوال کیا نا کہ موسٹ امپورٹنٹ رکن اعظم جو ہے وہ وقوف عرفات ہے. باقی ان کے علاوہ اگر کوئی ترک ہو جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا؟ نہیں, ایشو ہوگا. اچھا, ہوگا. ہاں, تو اس وہ کے کون سا؟ اس کا ایشو یہ ہے کہ علماء کرام نے جو ہے نا مطلب یہ کہ حج کے جرم بیان کیے ہیں, ان کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. ایک چھوٹا جرم ہوتا ہے, اس کے اندر صدقہ دیا جاتا ہے. ایک اس سے ذرا بڑا جرم ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ بدنہ وغیرہ دیا جاتا ہے. تو مطلب صدقہ یہ ہے کہ بھئی 6 مساکین کا ایک صدقہ دینا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ وضو کر رہے تھے, آپ نے ایسے ہاتھ مارا داڑھی میں اور یہ آپ کے ہاتھ میں بال آ گیا, آپ کے ہاتھ لگنے سے بال ٹوٹ گیا, تو اس ایک بال کے ٹوٹنے پر آپ کو 6 مساکین کا صدقہ ادا کرنا ہے. اچھا, وہ ڈیلیبریٹلی ہو, جان بوجھ کے ہو؟ ڈیلیبریٹلی ہو. اچھا. اسی طریقے سے محرم کے نے اپنے سر کو چھپا لیا کسی بھی وجہ سے, XYZ سر چھپا لیا, تو اس سر کے چھپانے پر بھی علماء نے بتایا کہ کتنے ڈیوریشن سر چھپا رہے تھے اس کے اوپر جو ہے وہ دم واجب آ جاتا ہے. صدقہ, دم اور بدنہ, سب سے بڑا بدنہ ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا. بدنہ یہ ہے کہ مطلب ایک گائے آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں یا بکرا قربان. اسی طرح چہرے کے اوپر چھپانے کے اوپر بھی معاملات بہت سارے. جی ہاں, خواتین کا چہرہ چھپانا منع ہے. اچھا, ایک اور چیز, اگر دیکھتے ہیں کہ ہم عرفات کے اندر, مینا کے اندر, اگر خدا نہ خواستہ میں سویا ہوں, اگر میرے چہرے پر کپڑا آ جاتا ہے یا رومال آ جاتا ہے یا پھر میرا احرام ہی آ جاتا ہے, تو کیا اس سے بھی کوئی ایفیکٹ پڑے گا؟ سوتے میں تو ظاہر ہے آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے نا کہ آپ کے چہرے پہ کپڑا آ گیا ہے یا سر پہ. یہ تو جاگتے میں کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ کپڑا آ گیا یا سر پہ کپڑا آ گیا. آپ سو رہے ہیں, سوتے کے اندر آپ کے چہرے پر کپڑا آ گیا یا سر پہ کپڑا آ گیا, تو وہ قابل گرفت نہیں ہے. قابل گرفت یہ ہے کہ آپ ہوش و حواس میں ہیں, جاگتے میں, مطلب یہ کہ اپنے, یا فار ایگزامپل آپ ایسے کر کے احرام کی چادر ڈال لیں, وہ چادر یوں جا کر کے سر پہ آ کے ٹک گئی, آپ نے اس کو نہیں ہٹایا, یا کوئی اور شخص چادر ڈال رہا تھا اس کی چادر ٹک گئی, نہیں ہٹایا, یا سوتے میں آپ کو لگی سردی, تو سردی سے بچنے کے لیے آپ نے احرام کی چادر پوری اوڑھ لی, چہرہ بھی چھپا لیا, سر بھی چھپا لیا کہ سردی لگ رہی ہے, یا نزلہ ہے, نزلہ بہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو نزلے کو روکنے کے لیے آپ نے کوئی کپڑا استعمال کیا. اچھا, تو ان سب صورتوں میں دم واجب ہوتا ہے.
کرونا کے آنے کے بعد ہمارے بعض علماء نے اس میں فلیکسیبلٹی اور ریلیکسیشن یہ بتایا ہے کہ بھئی اگر نزلہ بہہ رہا ہے تو اس کو رومال سے صاف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال دم پھر بھی دینا پڑے گا۔ اچھا، یہ سب امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ یہ جرم ہے۔ آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہوگی کہ کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ پیدل بھی حج کے لیے جا رہے ہیں، اور اس دوران ان کو کچھ بہت ساری پریشانی بھی درپیش ہوتی ہوں گی۔ آیا کہ وہ لوگ جو جا رہے ہیں حج پر، جو پیدل لوگ حج پہ جا رہے ہیں، ان کا سوشل میڈیا کے اوپر اتنا دکھاوا ہو گیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے جا رہے ہوتے ہیں، آیا کہ میں یہاں سے عمرے پہ جا رہا ہوں یا یہاں سے حج پہ جا رہا ہوں۔ ان کے بارے میں کوئی ایسا میسج جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ یار ٹھیک ہے آپ اللہ کی ایک عبادت کے لیے جا رہے ہو، پر اتنا دکھاوا، اور کیا یہ ٹرو ہے اتنا لمبا حج کا سفر طویل، وہ بھی پیدل؟ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم شاہ بنی آدم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ اچھا، مجھے اپنی امت سے اپنے بعد، میرے بعد اس بات کا خوف نہیں ہے کہ یہ شرک میں مبتلا ہوگی، بلکہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ یہ وہن کے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الوہن؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوہن حب المال وحذر الموت۔ دوسری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن شرک خفی کا خوف ہے، یہ شرک خفی میں مبتلا ہوں گے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الشرک الخفی؟ یہ شرک خفی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی کا مطلب ہے ریاکاری، ریاکاری، شو آف کرنا۔ ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ فی زمانہ آپ نے جیسے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنا اپنے آپ کو وائرل کرنا، اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل کرنے کا مطلب ارننگ ہوتی ہے۔ ہر شخص ارننگ کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ مذہبی آدمی ہو، چاہے غیر مذہبی آدمی ہو، چاہے وہ کوئی کسی بھی حوالے سے اگر سوشل میڈیا پر وہ ایکٹیویٹیز بار بار اپلوڈ کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کی ارننگ کر رہا ہے۔ تیسری بات آپ نے کہی یہ پیدل حج کرنے کا، تو اگر پیدل حج کرنے کا ہے تو اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ شریعت اسلامیہ نے اس کو نہیں کہا کہ تم پیدل حج کرنے جاؤ۔ اچھا، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ پیدل حج کرنے جائیں۔ پاکستان، انڈیا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے، یہ سب کا سب جو ہے قابل تعریف نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کے ثواب کا کوئی دار و مدار ہے، اور الا یہ کہ ثواب دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی لوگ یہ دیکھ کر کے کہیں کہ مولانا صاحب کو اس بات کا اختیار تھوڑی ہے کہ ثواب آپ مولانا تھوڑی دیں گے۔ ہاں، میں نہیں دوں گا ثواب، میں نہیں کہہ رہا کہ میں ثواب دے رہا ہوں، نہ میں ثواب دینے والا ہوں نہ عذاب دینے والا ہوں۔ میں دین اسلام کا داعی ہوں، اور داعی ہونے کے ناطے قرآن و سنت کا جانتا ہوں، تو قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ کس چیز کے، کس عمل کے کرنے پر ثواب مرتب ہوتا ہے، کس عمل کے نہ کرنے پر عذاب مرتب ہوتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ کس بات پہ ثواب ملے گا، کس پہ نہیں ملے گا، اور اس کا مجھے اللہ تعالیٰ نے پابند کیا کہ میں یہ بات آپ تک پہنچاؤں کہ پیدل حج کرنا یا پیدل عمرے پہ جانا اور پھر اس میں واویلا مچانا، شور مچانا، یہ محض ریاکاری، دکھاوا، شو آف کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ہاں، کوئی ایسا اللہ کا خاص بندہ کہ جو بالکل چپ چاپ جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے، رضا الہی کے لیے جا رہا ہے، اور کوئی اس نے شور شرابہ نہیں مچایا ہے، تو ہم اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ امید کر سکتے ہیں کہ جب وہ اتنا خفیہ عمل کر رہا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اجر دے گا۔ پر علماء کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حج کے لیے زاد راہ ہونا، سواری کا ہونا، راستے کا پرامن ہونا، یہ سب حج کی بنیادی شرائط میں شامل ہے۔ سواری پر جانا، زاد راہ ہونا، پرامن ہونا،
اگر یہ تینوں چیزیں میسر نہیں ہیں تو پھر حج پر جانے سے علماء کرام نے منع فرمایا. گورنمنٹ سطح کے اوپر حج کا اتنا ایکسپینسو ہو جانا عام بندے کے لیے کافی, میں بولتا ہوں کہ پینفل ہو سکتا ہے وہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ حجاج اکرام کو کچھ ایسے بینیفٹس دیں یا پھر انسٹالمنٹ کے بہاف کے اوپر بھی اگر یہ حج کے تک سیٹنگ کچھ اس طرح کر لے تو کیا اس طرح سے پوائنٹ ہونے پہ ہمارے حجاج اکرام کافی بڑھ نہیں جائیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات ہم نے شروع میں آپ کو بتائی کہ قرآن کریم نے قید لگائی ہے من استطاع الیہ سبیلا. ٹھیک, جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرنے جائے, جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ ایکسپینس کم کرے, زیادہ کرے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لایانی اور فضول بات ہے. کیونکہ گورنمنٹ اگر کسی چیز کے اوپر پیسے بڑھا رہی ہے تو اس کو ریاست کا جو ہے نا مطلب اپنے معاملات چلانے ہیں اور ریاست کے اپنے دیگر معاملات ہوتے ہیں, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید ہماری نظر میں نہ ہوں, ریاست اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ہاں, یہ پوائنٹ آپ کا اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ریاست کو یہ کرنا چاہیے کہ ریاست ایسے لوگوں کو یعنی حج کرنے والے لوگوں کو جو ہے نا کچھ ایسے بینیفٹ ضرور دے جی, کہ جس سے انہیں حج کرنے کا شوق پیدا ہو, رغبت پیدا ہو. اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو غربت زدہ ہیں اور حج کا خواہش رکھتے ہیں, ایک زندگی انہوں نے گزار دی ہے, تو ریاست کی ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا پیکج فراہم کرے کہ وہ بھی آسانی سے حج کر سکیں. ہم ویسے بھی اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو ہماری ریاست کو ویسے ہی ہمارا خیال رکھنا چاہیے, لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ جناب ریاست جو ہے وہ پیسے کم کر دے یا یوں کر دے, یہ ایک مناسب بات اس لیے نہیں ہے کہ پہلی بات جو قرآن نے کہی ہے وہ ہے من استطاع. جب آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو بات آپ کے اوپر حج ہی فرض نہیں. ٹھیک, ایک آدمی جس کا ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا ہو, یہ ہاتھ وضو میں یہاں سے لے کے یہاں تک ہاتھ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. اب اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, یہاں سے کسی بھی وجہ سے کٹ گیا ہے, یہ ایک ہاتھ ہے, اب یہ والا ہاتھ کٹا ہوا ہے, تو اب وہ کہے کہ جناب میں تو یہ ہاتھ میرا کٹا ہوا ہے, میں فرض کیسے ادا کروں؟ تو ہم یہی کہیں گے بھائی جب ہاتھ کٹا ہوا ہے تو فرض ہے ہی نہیں تمہارے اوپر, صرف یہ والا ہاتھ دھونا فرض ہے, ہے ہی نہیں نا فرض. تو جب تمہارے پہ استطاعت نہیں ہے تو تمہارے پر حج ہی فرض نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, وعید فرمائی ہے, وہ آپ نے تاکید لگائی نا کہ جس کے پاس استطاعت ہو, وسعت ہو, پھر وہ حج نہ کرے تو یہودی نصرانی ہو کے مرے. تو ایک آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے, وسعت نہیں ہے, ساری زندگی اس نے غربت میں گزاری ہے, تو اس کے اوپر شرعاً کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے, اور نہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ریکویسٹ کریں کہ بھائی اس کو ضرور حج کرایا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بلکہ آپ نے یہ بات سنی بھی ہوگی اور میں نے ریسنٹلی یہ بات سنی ہے. گورنمنٹ سطح کے اوپر یعنی کہ اگر حج ہو رہا ہے تو اس میں ایک پالیسی آ گئی ہے, میں پوائنٹ اس پہ لے کر آ رہا ہوں کہ کیا اس شخص کا حج ہوگا یا نہیں ہوگا, میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اگر کوئی بھی بینک الاٹ کر رہا ہے کہ بھائی آپ میرے پاس اپنے حج کے فارم جمع کروائیں, ابھی میں نے یہ بات سنی ہے کہ کسی بھی بینک نے 100 حاجی کے اوپر ایک حاجی فری کر دیا ہے. جو 100 حاجی ہیں انہوں نے تو پیسے دیے ہیں, بٹ ان حاجیوں کو نہیں پتا کہ کون سا بندہ فری والا ہے. آیا کہ جو بندہ فری میں جا رہا ہے کیا اس کا بغیر بتائے اس طرح جانے سے حج ہو جائے گا؟ دیکھیے, یہ اس کا تعلق ہے پالیسی سے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اب ہمارے یہاں جو ٹریول ایجنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں 20 حاجی فراہم کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ ہمیں 20 ایسے افراد لا کے دیں جو حج پر جا رہے ہیں تو ان 20 میں سے ایک آپ کو ہم فری بھیجیں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو وہ ان سے رقم وصول کر رہے ہوتے ہیں اس رقم کے اندر جو ایکسپنسز ہیں ان ایکسپنسز کو مطلب منہا کرنے کے بعد, ان ایکسپنسز کو ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے پروفٹ میں, ٹھیک ہے, ٹریول ایجنٹ کو وہ اپنا پروفٹ مثال کے طور پر اسے بچ گیا کوئی 2 لاکھ روپے پروفٹ بچ گیا یا 4 لاکھ روپے پروفٹ بچ گیا, تو اس 4 لاکھ میں سے وہ کیا کرتا ہے کہ 2 لاکھ روپے وہ اس ایک آدمی کو فری اپنے پاس سے دیتا ہے, کہتا ہے یہ 2 لاکھ روپے میں نے آپ کو دیے, یہ آپ اس کے مالک ہو گئے. ٹھیک,
کیا ہو گئے؟ مالک ہو گئے. گویا آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا, استطاعت آ گئی آپ کے پاس. رقم دی, یعنی کہ رقم کے بعد اس نے یہ نہیں بولا. نہیں, میں میری بات پوری سن لیں. مطلب وہ 2 لاکھ روپے کا اس کو مالک بنا دیتے ہیں. یہ نہیں کہ 2 لاکھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں گے. مقصد یہ ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے اس کو کہتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ روپے ہم نے آپ کے لیے رکھے ہیں, اس کا ہم آپ کو ٹکٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, آنے جانے کا خرچہ دے رہے ہیں, اور آپ کے پیچھے جو فیملی ہے نا اس فیملی کا خرچہ دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں, پیسے نہیں دے رہے, ہر چیز آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو کیا ہوا, آپ صاحب استطاعت ہو گئے. ٹھیک, صاحب استطاعت ہو گئے تو آپ کا اپنے پیسے کا آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا. گورنمنٹ بھی اسی طرح پالیسی بناتی ہے کہ اس نے 100 آدمیوں کے جو پیسے کلیکٹ کیے اس کے اندر سے جو انہوں نے پروفٹ نکالا, اس پروفٹ کے اوپر ایک آدمی کو جو ہے نا انہوں نے فری کر دیا. اور وہ ایک آدمی کون ہوتا ہے؟ وہ سرکاری آدمی ہوتا ہے جو یہ سب کام کر رہا ہوتا. کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ عاملین زکوٰۃ کے لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. سورہ توبہ 10واں پارہ. ٹھیک, 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جانی ہے. ان 8 میں ایک وہ ہے جس کو عاملین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والے لوگ. جو زکوٰۃ جمع کرنے والے لوگ ہیں ظاہر ہے ان کا پورا ایک آفس ہوتا ہے اور وہ پوری سوسائٹی سے جا کر زکوٰۃ جمع کرتے ہیں. وہ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں تو خود تو جاب نہیں کر سکتے نا, تو ان عاملین زکوٰۃ کو اسی زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دی جاتی ہے. اسی طریقے سے حج کے لیے حجاج اکرام کو جمع کرنا, ان کے لیے سہولت کا اہتمام کرنا, تمام بندوبست کرنا, گروپ ڈیزائن کرنا, گروپ مینٹین کرنا, اور گروپ کی تمام ضروریات پوری کرنے والا ایک شخص اس بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے. تو اگر ان 100 افراد کے پیسوں میں سے پروفٹ کا پیسہ نکالنے کے بعد اس ایک آدمی کو اعزازی طور پر یہ تمام چیزیں پرووائڈ کر دی جائیں تو وہ پھر شوق سے کام کرے گا نا. ٹھیک, اس کے اندر شوق پیدا ہوا. اگر آپ اسے یہ اس قسم کی کوئی سہولت فراہم نہ کریں تو مجھے بتائیں آج کے زمانے میں کون ہے جو آپ کے لیے یہ سارے کے سارے کام انجام دے گا. تو اس لیے ازرو شرع جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں. پتہ ہونے کے باوجود کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, اس کے باوجود اس کی سیلری بھی اس میں سے نکلے گی, پتہ ہونے کے باوجود بھی. بٹ ایسا لگتا ہے کہ اس میں اگر کچھ سادات ہو تو سادات کو ضرورت ہی نہیں ہے عاملین زکوٰۃ بننے کی. اچھا, زکوٰۃ جمع کرنے کا عمل سادات کیوں کریں گے؟ فار ایگزامپل کسی کو نوکری نہیں کریں گے نا, ایک وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا, they are not eligible for collecting zakat from the society. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور, آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ کچھ جگہوں پر اس بات کو بہت ریئر یہ چیز پوائنٹ کی جاتی ہے. الحمدللہ میں بھی پچھلے سال عمرے پہ تھا, یہ چیز میں نے بھی نوٹ کی تھی. آپ نے کہا ہوگا جو بھی ٹریول ایجنٹ آپ کو بھیج رہا ہوتا ہے وہ آپ کو بولتا ہے کہ مکہ اتنے میٹر پر ہے, مدینہ اتنے میٹر پر ہے, بٹ وہ نہیں ہوتا. دیکھیں نبیل بھائی, یہ کچھ ہمارا جو 2024 کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے درمیان جو ہے نا پینیریٹ ہو چکی ہیں, پھیل چکی ہیں, اور وہ اس کو اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں. لہذا میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ مطلب آپ کسی جگہ مطلب عمرے کے حوالے سے کسی بھی ٹریول ایجنٹ کو فون کریں گے تو وہ لازمی آپ کو بتائے گا 500 میٹر پر ہے, 600 میٹر پر ہے, فلانا ہے. ہوتا نہیں ہے. اچھا میرا بھی ایکسپیرینس رہا ہے اور میں اکثر و بیشتر جو ہے کیونکہ میں بہت ساری چیزیں جانتا ہوں تو میں بسا اوقات جو ہے وہ ٹریول ایجنٹ کو جو ہے خاموش کرا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا مجھے نہ کریں, میں کوئی پہلی دفعہ تو جا نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. اور جتنی معلومات آپ کو ہے مکے اور مدینے کے بارے میں میرے خیال میں 10% زیادہ مجھے آپ کو ہے, مجھے زیادہ معلومات ہے. تو اب یہ کیونکہ لوگوں کے اندر ایک رائج ہو گیا ہے اور لوگ خود بھی سننا چاہتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ عام پبلک سوال کر رہی ہوتی ہے کہ اچھا کتنا میٹر ہے. تو اب ہم اپنی تقاریر کے اندر تو لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں, ہماری اسپیچز ہوتی ہیں, حج کا تربیتی ہمارا جو ورک شاپ ہوتا ہے اس میں ہم بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی کامن سینس کی بات یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی ہوٹلز ہیں, مکے کے ہوٹلز ہوں یا مدینے کے ہوٹلز ہوں, وہ سارے کے سارے آلریڈی بہت دور چلے گئے. مکے اور مدینے کے جتنے بھی ہوٹلز ہیں نا, مطلب حرم شریف کے قریب اب کوئی بھی ہوٹل نہیں ہے, سارے ہوٹل کافی دور ہو گئے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کم از کم اگر میں مدینہ شریف کی بات کروں تو مدینہ شریف میں اگر طریق شہداء پر آپ تشریف لے جائیں تو مزایا مال کے بعد
جو ہے نا ہوٹل شروع ہوتے ہیں. مزایا مال تک کوئی ہوٹل نہیں ہے, تو مزایا مال سے گیٹ تک, مین گیٹ تک کم از کم 1000 میٹر بنتا ہے. ایسے ہی اور مین گیٹ سے لے کر کے گنبد خضرا تک جب جائیں گے تو وہ 300-350 میٹر بنتا ہے. اس کو ہمارے یہ ٹریول ایجنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں بس یہ 500 میٹر ہے جناب. تو یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ایسا جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور صاف اور کلیئر بات بتانی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حاجی وہاں جا کر کے جناب بدگمان نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے ٹرو. تو یہ لوگوں کو خود بدگمانی میں مبتلا کرتے ہیں. اور میں اپنی عوام کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عوام بھی بعض اوقات اتنا مطلب کیا کہوں میں کہ ننھے بن جاتے ہیں کہ بالکل وہ جو ٹریول ایجنٹ کہہ رہا ہے بس اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیتے ہیں. تو آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے, آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے یار آپ نا احرام گھر سے باندھ کے نہیں جاؤ, ایئرپورٹ پہ باندھ لو. ایئرپورٹ پہ نہیں باندھ رہے آپ, فلائٹ کے درمیان میقات آتی ہے اس وقت احرام باندھ لو. اگرچہ وہ احرام باندھنا بھول جاتا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی بہاف پہ یعنی کہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے دوران سفر ہی اور احرام نہیں باندھا اور وہ عمرے کے لیے جا رہا ہے, تو کیا دم واجب ہو گیا؟ اترتے ہی دم دینا پڑے گا اس نے. ہاں اور کیا. پھر اس کے بعد وہاں سے نیت کرے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے احرام کس کو کہتے ہیں. احرام 2 چادروں کا نام نہیں ہے. یہ جو 2 چادر باندھی جاتی ہے نا, پوری امت مسلمہ میں 99.9% لوگ یہ کہتے ہیں کہ احرام ان چادروں کا نام ہے. تو کیپ ان یور مائنڈ اچھا کہ احرام چادر کا نام نہیں ہے. زبردست پوائنٹ آنے والا ہے. یس, چادروں کا نام احرام نہیں ہے. کیونکہ کراس میں ایک بات کہہ رہا ہوں میں کہ اگر چادر کا نام احرام ہوتا تو پھر خواتین کیا پہنی ہوئی ہیں؟ وہ تو کیجول ڈریس پہنی ہوئی ہوتی ہے نا. تو پھر وہ جو آپ نے ابھی شرط لگائی ہے کہ 2 چادروں کا نام احرام ہے, تو پھر وہ خواتین نے تو کیجول ڈریس پہنا ہوا ہے. کیا بات ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ احرام بنیادی طور پر نیت کا نام ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے علماء نے جب حج کے مسائل لکھے ہیں تو اس میں ایک بات لکھی ہے کہ جب آپ حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے گھر سے روانہ ہو رہے ہیں تو یہ طے شدہ سی بات ہے, جب ہم سفر پر جاتے ہیں, کوئی بھی شخص ہے کسی بھی سفر پہ روانہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ لازمی طور پر شاور لیتا ہے, اچھا ڈریس پہنتا ہے اور پرفیوم وغیرہ استعمال کرتا ہے, تیار ہو کے گھر سے جاتا ہے. ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے کہ جو گندے میلے کچیلے کپڑوں میں جا رہا ہو. کوئی بھی ہم سفر کر رہے ہوں, چاہے گا یہ کہ آپ کعبۃ اللہ شریف کے ارادے سے گھر سے نکلیں, عمرے کے ارادے سے گھر سے نکلیں یا حج کے ارادے سے گھر سے نکلیں, تو ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک اتنے بڑے ایک سیکرڈ کام کے لیے, ایک مقدس کام کے لیے آپ گھر سے نکل رہے ہیں, تو ایسا تھوڑی ہے کہ آپ ایسے ہی نکل جائیں گے. لازمی سی بات ہے فی زمانہ تو ان باتوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے, بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. تو جب آپ گھر سے نکلیں تو غسل کر کے اپنے محلے کی مسجد میں اور خواتین اپنے گھر میں 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھیں. اچھا. اور 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھنے کے بعد وہاں سے آپ روانہ ہو جائیں. ابھی آپ نیت نہ کریں, احرام کی نیت نہ کریں. ٹھیک. کیوں؟ اس میں علماء اکرام نے فرمایا کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے اور وہ ناسمجھی میں اس کے پاس خوشبو لگی ہوئی ہے اور اس نے آپ کو خوشبو لگا دی تو آپ کے لیے دم واجب ہو جائے گا. تو اس لیے نیت سے پہلے آپ خود بھی خوشبو لگائیں. کوئی خوشبو لگا دے, کسی نے ہار پہنا دیا, نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں. نیت کب کرنی چاہیے؟ میرے نزدیک نہیں بلکہ تمام علماء اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ جب آپ سفر پہ روانہ ہو جائیں, آپ کا ایروپلین ٹیک آف کر لے اور ٹیک آف کرنے کے بعد اب آپ جو ہے نا احرام کی نیت کریں, اب آپ عمرے کی نیت کریں. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں کہ میقات آئے گا تو میں کروں گا. بس ٹیک آف کر لیا نا, اب کسی سے ملنے ملانے کا کوئی چانس نہیں ہے. اب آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تو سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے آپ احرام کی نیت بھی کر لیں اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں آپ اپنے عمرے کی نیت بھی کر لیں. تو جتنی نیتیں ہیں وہ سب آپ نیتیں کر لیں میقات کے آنے سے پہلے. ہاں اگر میقات گزر گیا اور آپ نے نیت نہیں کی تو اس صورت کے اندر پھر آپ کے اوپر یا اس شخص کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. اس سے ایک اور بات بھی نکل رہی ہے ڈاکٹر صاحب,
ہم نے چلو ٹھیک ہے سارا کچھ کر لیا الحمدللہ, اب ہم حرم میں موجود ہیں. آپ کی خوشبو والی بات سے مجھے یہ بات ذہن میں آئی, آپ یعنی کہ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا حجر اسود کو باقاعدہ پورے طریقے سے عطر منع سے, کرتے ہیں علماء کرام, تو منع کرتے ہیں نا, اگر وہ احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ شریف کی دیوار کو ٹچ نہیں کرنا ہے, حجر اسود کو ٹچ نہیں کرنا ہے. کس نے کہا ہے؟ کوئی عالم نہیں بتاتا, سب منع کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے حجاج کرام جو احرام پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ٹچ نہیں کرتے, انہیں خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس میں خوشبو لگی ہوئی ہے. اور اگر کوئی ٹچ کر لے, اب کر لے گا تو پھر صدقہ دے گا وہ. اچھا ہاں ڈاکٹر صاحب, اب اتنا ٹف ہو گیا ہے مطاف میں جانے کا کہ وہاں پر بغیر احرام کے آپ جا نہیں سکتے. میں اس سلسلے میں سعودی حکومت کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی حکومت کا یہ اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے احرام کو لازم قرار دے دیا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو عمرہ کر کے فارغ ہو گئے ہیں اور وہ مطاف کے اندر موجود رہنے کی وجہ سے جو نیا آنے والا حاجی ہے اس کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی, اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ خوش آئند فیصلہ ہے. میں سعودی حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے مسجد نبوی میں جو انہوں نے ایک باقاعدہ قدغن لگائی ہے, پابندی لگائی ہے کہ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے جو ہے آپ کو باقاعدہ پرمیشن لینی ہے, اور ایک مرتبہ جس کو پرمیشن مل جاتی ہے اس کے بعد پورا 1 ایئر, 1 سال, ہی ڈز ناٹ ٹیک نیکسٹ پرمیشن. ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت خوش آئند بات ہے, کیونکہ میں جب پہلے حج پر جاتا تھا, عمرے پہ جاتا تھا, تو مطاف میں بھی ہمیں بڑے مسائل ہوتے تھے. ایک تو مطاف میں مرد و خواتین بالکل مرج ہوتے ہیں, بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. تو اب کی دفعہ الحمدللہ مجھے یہ خوش آئند ایک مطلب احساس ہوا کہ بہرحال مطاف میں خواتین الگ رہیں اور ہم مرد حضرات الگ رہے, کہیں پر بھی ہم ٹچ نہیں ہوئے. یہ بہت اس طرح اچھا کا وہاں پر کر دیا ہے معاملات کہ پہلے 2 دفعہ لیڈیز جاتی ہیں, پھر اس کے بعد 1 دفعہ جینٹس جا رہے ہوتے ہیں. بات میری وہیں رک گئی ڈاکٹر صاحب کہ میں احرام پہن کے نہیں جا سکتا, پر میری خواہش ہے میں حجر اسود کو چوموں, اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے طواف کر لیا, ٹھیک ہے, اور صفا مروہ کی سعی کر لی, ٹھیک ہے, صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد آپ اپنا سر حلق کروا لیں, آپ کا عمرہ ہو گیا, احرام سے آپ فارغ ہو گئے. اب آپ احرام کی وہ جو چادریں ہیں نا, وہ چادر نہ اتاریں, ان چادروں کو پہنے چلے جائیں. اب آپ جا کر کے حجر اسود کو بھی چوم لیں اور کعبے کی دیوار کو بھی چوم لیں, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ بغیر اس کے تو وہ ڈریس کوڈ انہوں نے بنایا ہوا, اس ڈریس کوڈ کے بغیر تو وہ جانے نہیں دیں گے. تو اس کا یہی ایک حل ہے کہ ہم عمرہ کرنے کے بعد نہ کریں, بس چلے جائیں اندر, بنا نیت چلے جائیں تاکہ ہمارے اوپر دم واجب نہ ہو. ناظرین یہ بات تو کوٹ ہو گئی کہ آپ بغیر احرام کے نہیں جانا بلکہ احرام پہن کے نیت نہ کریں, اور اگر آپ کی دل کی خواہش ہے خانہ کعبہ کو, بیت اللہ کو بوسہ دینا, حجر اسود کو بوسہ دینا, یہ بات ڈاکٹر صاحب نے کلیئر کر دی کہ بھائی آپ احرام پہن لیں بٹ اس کی نیت نہ کریں. ان دی اینڈ پوائنٹ ہم اب اختتام کی طرف چلتے ہیں. کچھ لوگ آ کر یعنی کہ حج ہو گیا اور عمرہ ہو گیا, اب یہ کہا جاتا ہے, لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, یار حج سے واپس آئے ہو, عمرے سے واپس آئے ہو, حج کا کھانا کھلا دو, عمرے کا کھانا کھلا دو. آج کل یہ ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے, حج کا کھانا کھلانا. یہ کہاں سے یہ کیا لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں ایسا؟ بھائی تم ماشاءاللہ ابھی حج سے کر آئے ہو نا ماشاءاللہ, اب آپ کو حج کا کھانا کھلانا پڑے گا. شریعت میں اس کا کوئی نہیں, کوئی اس کی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ حج کا کھانا کھلانے کی ضرورت ہے, نہ عمرے کا کھانا کھلانے کی ضرورت ہے. یہ سب کی سب نوپید ہیں, بدعت ہے, اور ان کو بدعت دلالہ کہنا چاہیے کہ یہ گمراہی والی بدعت ہیں, بیکار کی باتیں. بس ایک پروگرام کرنا ہے, اس میں آپ نے حج کا کھانا کرنا ہے, یہ بہت کامن ہو گیا ہے. بلکہ لاسٹ ٹائم وہ جو حج سے واپس آنے کے بعد اگر کوئی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی حج کا کھانا کھلاتا ہے تو وہ کھانا اسراف ہے, اسراف حرام ہے. لہذا ایسا کھانا کھلانا شرعاً جائز نہیں ہے, اور اس پہ جو رقم خرچ کی ہے اس نے حرام میں پیسہ خرچ کیا. اللہ اکبر. ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کو بڑا پسند آئے گا. شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا, کیونکہ بڑا قیمتی وقت انہوں نے نکالا اور بہت زبردست پوائنٹس ہمیں دیے ہیں. اور اسے آپ پوڈ کاسٹ کو جو ہے وہ چیپٹر وائز بھی کر سکتے ہیں,
اور جو لوگ اس وقت حج کے مسافر بن رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ دیکھیں اور ان لوگوں کو بھی فارورڈ کریں جو اس سال حج کے مسافر بن رہے ہیں. پھر انشاءاللہ ایک زبردست پوڈ کاسٹ کے اندر ملاقات ہوگی. تب تک اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.